إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ہمہ قسم کی تعریفات کبریائی، عظمت، رفعت اور بلندی صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ حضرت گرامی قدر اللہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی، پھر انہیں جنت میں رہائش عطا فرمائی، شیطان نے برگلایا، اللہ کی مشیت یہی تھی، اس دنیا میں آنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، اما یأتینکم منی ھدی، دیکھنا اب یہ دنیا کے اندر تم ہی ایک دوسرے کے جانشین بنو گے، ہمیشہ کے لیے تم نے میری جانب سے جو تمہیں رہنمائی ملے گی، جو ہدایات ملیں گی، اسی کی تم نے اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ نتیجتاً وہ جنت شیطان نے تمہیں دھوکہ دے کر جہاں سے نکلوا دیا تھا، وہ تمہاری ہی میراث ہے، اسے تم نے ہر حالت کے اندر حاصل کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب کائنات نے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے یہ پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اختتام پذیر ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ فیصلہ تھا کہ کوئی بھی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی عطا کیے جو پہلے کسی نبی کے نصیب میں نہیں ہوئے، وہ ساتھی جنہوں نے اپنا تن من دھن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیا، نہ دن رات دیکھا، نہ اپنی نیند کا خیال کیا، نہ اپنے آرام کا خیال کیا، نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی۔ ایک موقع پہ
مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی دائیں جانب بھی لڑیں گے، آپ کی بائیں جانب بھی لڑیں گے، اگر آپ برکے غماد تک بھی پہنچیں گے تو ہم آپ سے پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ آپ سے آگے ہوں۔ انہوں نے وہ اپنا فرض نبھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے لوگوں کے لیے تعریفی اور توصیفی کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی تعریف کے حوالے سے متعدد آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، وہ لوگ کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کی صحبت میں ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، پہلی خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے باغیوں کے لیے یہ بڑے سخت ہیں، بڑے شدت والے ہیں۔ اللہ کے نافرمان جو کافر لوگ ہیں ان کے سامنے کبھی یہ نرم نہیں ہوتے۔ رحماء بینہم، ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ آپس کے اندر محبت اور تودد میں پروئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی رحم دل ہیں۔ حلم اور برداشت ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی شاندار تعریف اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانساروں کو لفظ صحابہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ویسے تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جانثار ہیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو، وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، اللہ رب العزت اس صحابی کے اوپر راضی ہو چکے ہیں، اور یہ صحابی اللہ رب العزت کے اوپر راضی ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقام کے اوپر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لوگوں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ خاص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا اور عامت الناس کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لوگوں کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہنا، کسی صحابی کو تم معمولی نہ سمجھنا، کسی کے متعلق ایسی کوئی بات نہ اپنی زبان سے لانا، اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسا خیال نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف فرما دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم ہے، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اہل بدر تو وہ کمال کے لوگ ہیں، اتنے باعظمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کو دیکھ کر کے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ رہتی دنیا تک جو بھی تم عمل کرو گے، کسی عمل کے متعلق تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، کسی قسم کی کوئی تم سے بات نہیں کی۔ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے آج کے اس مختصر وقت میں، خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی، شہید محراب منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سسر نبی اور داماد علی کا ذکر خیر کیا جائے گا، وہ اس لیے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنوں کے اندر اس حالت کے اندر وہ مبتلا تھے جسے موت و حیات کی کشمکش کہا جاتا ہے۔
23 ذوالحج کا مہینہ تھا اور 23 ہجری تھی۔ 26 تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت ایک بد نصیب مجوسی انسان نے آپ کو 2 داری خنجر سے زخمی کر دیا۔ اسی حالت کے اندر 3 دن تک رہے اور 1 محرم کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر ان کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہیں لقب ملا الفاروق کے نام سے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، چند ایک احادیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، منقبت، شان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہوں، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، بلا شبہ کان فی من قبلکم من الامم، پہلی امتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان امتوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں محدث کہا جاتا ہے۔ محدث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک القاء کر دیا جاتا ہے۔ وہی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا، اللہ کی طرف سے انہیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بتا دیا جاتا ہے، قبل از وقت وہ ایک حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کے سامنے جب کوئی رائے آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اصابت رائے ان کو دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کے اندر، پہلی امتوں کے اندر بہت سے ایسے خوش نصیب ہوئے ہیں کہ جن کو الہام کر دیا جاتا تھا، حقیقی بات ان کے دل کے اندر القاء کر دی جاتی تھی، اگر میری امت کے اندر کوئی ہونا ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، متعدد بار آپ کو جنت کی بشارت دی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی کے اندر ہی حاضر تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبد الرحمن بن الجراح فی الجنہ۔ لوگوں، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، حتیٰ کہ 10 صحابہ اکرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک ہی کلام کے اندر جنتی قرار دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان صحابہ کے اوپر بات کرے تو اس میں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسی پہ بس نہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرے دل کے اندر ایک دن خیال پیدا ہوا کہ آج میری طبیعت کے اندر یہ بات ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی خدمت کروں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے گھر سے ہی وضو بنایا، وہاں سے میں نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر یا مسجد کے اندر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا، مجھے بتایا گیا
کہ آپ اس جانب گئے ہیں۔ میں چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا پہنچا۔ آپ ایک بیر عریس ایک کنواں ہے، وہاں ایک باغ تھا، آپ اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے دل کے اندر سوچا کہ آج میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بن کے، آپ کا محافظ بن کے آپ کی اسی چوکھٹ پہ بیٹھوں۔ وہ کھجور کی پتوں کا اور چھال کا بنا ہوا دروازہ تھا، میں نے دروازہ بند کر دیا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں وہاں بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ مجھے جواب ملا کہ ابو بکر ہے۔ میں نے عرض کی الا رسلک، ابھی ٹھہریے، میں پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اندر آنے کی اجازت مانگوں، جب اجازت ملے گی تو پھر تم اندر آ جاؤ۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ ابو بکر آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزل لہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ، ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور اسے دوبارہ جنت میں داخلے کی بشارت بھی دے دو۔ حالانکہ آپ کئی دفعہ پہلے اس کو بھی بشارت دے چکے تھے، اس کے باوجود فرمایا ابو بکر کو اجازت بھی دے دو اور جنت میں داخلے کی بشارت بھی دے دو۔ ابو بکر اندر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہتی جانب، وہیں آپ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، دونوں اکٹھے ساتھی بیٹھ گئے۔ میں پھر دروازے کے اندر بیٹھ گیا جا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب۔ میں نے کہا یہیں ٹھہرو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں، پھر تمہیں اجازت ملے گی تو اندر آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزل لہ وبشرہ بالجنہ، جاؤ عمر کو بھی بلا لاؤ اور ساتھ ساتھ اس کے عمر کو بھی اس بات کی بشارت دے دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ آپ اندازہ کریں یہ صحابہ اکرام کون تھے، ان کی محبت کا عالم کیا تھا، کہ ان کی خواہش کیا تھی۔ ابو بکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، عمر بن خطاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے۔ اگر کوئی بد نصیب یہ کہے کہ دیکھو جی یہ تو مخالف تھے، یہ تو دشمن تھے، کبھی دشمن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی اور مال کا بھی مطالبہ کر رہی تھی، کافی اونچی بول رہی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، عمر بن خطاب کی آواز آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ان کی آواز سنی، عورتوں نے بھی آواز سنی تو بالکل خاموشی اختیار کر کے پچھلے کمرے کے اندر چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی، آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنساتا رہے، آپ کی ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ اس قدر خوش ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میں نے ان عورتوں کے اوپر بڑا تعجب کیا ہے، تم کے آنے سے پہلے یہ بڑے زور و شور کے ساتھ بول رہی تھیں اور مطالبہ بھی کر رہی تھیں، جو ہی تیرے آنے کی انہیں اطلاع ملی، خبر ملی، تیری آواز سنی تو بالکل خاموشی اختیار کر کے اندر چلی گئی۔ عمر بن خطاب کہنے لگے وہ اللہ کی دشمنوں، تمہیں تو اللہ کے رسول سے زیادہ ڈرنا چاہیے، بجائے اس کے تم مجھ سے ڈرتی ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسکرا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، اللہ کی قسم جس راستے کے اوپر تم چلو تیرا راستہ شیطان چھوڑ دیتا، کبھی تیرے راستے کے اوپر شیطان نہیں چلے گا. یہ وہ عمر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. لوگو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگو اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کی زبان کے اوپر حق رکھ دیا ہے. جب بولتے ہیں تو وہ حق کے بغیر نہیں بولتے، بلکہ اس سے بھی آگے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث. یہ بہت بڑے ادب کی بات ہے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے رب تعالیٰ نے موافقت کی ہے 3 باتوں کے اندر. ادب کے لحاظ سے فرماتی ہیں میں نے اپنے رب تعالیٰ کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے. یعنی یہ عمر بن خطاب ایسی عظیم شخصیت ہیں، ادھر سے زبان سے کلمات نکلتے ایک رائے کا اظہار کرتے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید بنا کر اسے نازل فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر ہر نیک و بد آتا ہے، خواہش ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں. اللہ رب العزت نے پردے کی آیات نازل فرما دی. بدر کے موقع کے اوپر 70 مشرکین عرب جو تھے مکہ کے کافر وہ قید ہو گئے. مشاورت کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضرت ہر جو بھی کافر جس کا رشتہ دار ہے مومن مسلمان کا اس کے حوالے کریں، وہ اس کو خود قتل کر. میرا رشتہ دار میرے حوالے کرے میں اس کو قتل کروں گا. دوسرے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں ابھی ہم کمزور ہیں، لہذا ہمیں ان کے بدلے کے اندر فدیہ لے لینا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے والی بات کو قبول کر لیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دے کر کے فرمایا لولا سبق من اللہ، اگر اللہ کی پہلے سے ایک مشیت ازدی ہو نہ چکی ہوتی، بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، تو جو تم نے اس کے بدلے کے اندر فدیہ لیا ہے یہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ایک عظیم عذاب کے اندر گرفتار کر لیتا. یہی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی خواہش کا اظہار کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ مقام ابراہیم ہے، کیا خیال ہے ہم اسے سامنے رکھ کر کے نماز نہ پڑھیں؟ اللہ رب العزت نے آیات نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو موافقات ہیں 15 کے قریب جو ہے نا وہ گنوائی ہیں. یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں، سیدنا جابر راوی ہیں کہ میں آج رات جنت کے اندر گیا، کیا میں دیکھتا ہوں کہ ابو طلحہ کے بیوی رمیسہ وہاں موجود ہے. پھر میں نے کتوں کے چاپ سنے، میں نے دیکھا تو بلال تھے. اسی اثنا میں میرے سامنے ایک شاندار محل پیش کیا گیا، بہت ہی خوبصورت. ایک روایت کے اندر ہے سونے کا بنا ہوا محل میرے سامنے پیش کیا گیا. میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، یہ تو عمر بن خطاب کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس محل کے باہر کے حصے کے اندر
ایک لڑکی تھی وہ وہاں موجود تھی، میرا ارادہ ہوا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں اور اس محل کو جا کے دیکھوں. ثم ذکرت غیرتک یا عمر، لیکن اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تو کیسے برداشت کرے گا کہ تیرے محل کے اندر، تیری رہائش کے اندر میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہوں. ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے ہی زاروں کے تار رونے لگے. اعلیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کھاتا؟ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ایماندار ہی نہیں تھے بلکہ جنتی تھے. یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر غیرت بدرجہ اتم پیدا کی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لوگوں، آج رات میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے ہیں. الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، اس حالت میں کہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں. کسی کی قمیص یہاں تک ہے، اس کے سینے تک ہے، کسی کی قمیص اس کی کوکھوں تک ہے، کسی کی قمیص اس کے گھٹنوں تک ہے، ٹخنوں تک ہے. میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کیے گئے اس حالت کے اندر کہ یجر قمیصہ، اتنی لمبی قمیص تھی کہ پاؤں تک جو ہے نا وہ نیچے کھینچ رہے تھے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فما اولتہ، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، عمر بن خطاب کے اندر دین بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے دین کے اوپر چلنے والے تھے، کوئی شخص بھی مخالفت کرنے والا نہیں، لیکن خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا الدین، کہ دین ان کے اندر. حتیٰ کہ عامر شعبی رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کہنے لگے آج کے دن رفع 19 من العلم، اور لوگوں آج دنیا سے 9 حصے علم اٹھا لیا گیا. ایک عمر کی وفات کے ساتھ 9 حصے علم اٹھا لیا گیا ہے. وجہ اس کی کیا تھی؟ یہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم حکمران تھے. اپنی مجلس مشاورت کے اندر ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو نہیں بٹھاتے تھے، بلکہ ان کی مجلس مشاورت، مجلس عاملہ جو ان کے ممبران ہوتے تھے وہ سارے کے سارے علماء ہوتے تھے، خواہ وہ نوجوان ہوں، خواہ وہ ادھیڑ عمر کے ہوں، اور خواہ وہ بزرگ صحابہ اکرام کیوں نہ ہو. کئی دفعہ اعتراض بھی ہوا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں مکے کے اندر، اللہم اعز الاسلام، اللہ میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس اسلام کو تو عزت بخش دے، تو اس کو غالب کر دے، تو اس کو عزت بخش دے. بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، اللہ دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اس اسلام کی عزت افزائی فرما. عمرو بن ابی جہل او عمر بن الخطاب، اللہ جو تجھے ان دونوں میں سے محبوب ہے اس کو اسلام کی عزت کے ساتھ نواز دے. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پتہ چلا کہ یہ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت کے بھی محبوب تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کے ساتھ مشرف کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا. آپ نے خواب کے اندر دیکھا، فرماتے ہیں اعطیت قصعة من لبن، مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ نوش کیا.
اب میں نے کیا کیا، جو باقی بچ گیا اس پیالے کے اندر دودھ تو میں نے سیدنا عمر کو دے دیا۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتا، اس کی تعویل آپ نے کیا کی، اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر بھی علم ہے۔ سب سے زیادہ علم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں عمر بن خطاب کے پاس کوئی مسئلہ آ جاتا، اس مسئلے کے اندر جو آپ کی رائے ہوتی آپ صحابہ سے مشاورت کرتے، جس راستے کے اوپر وہ چلتے پھر وہ ہمارے لیے راستہ بالکل آسان ہوتا۔ یہاں کچھ لوگوں نے ایک بات وہ نقل کرتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے۔ علم اپنا بچا ہوا کس کو دیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس قدر باعظمت تھے کہ آپ خلیفہ بنے تو اس خلیفہ بننے کے ساتھ ہی اپنی علمداری کے اندر پورے کا پورا امن قائم کر دیا۔ کسی قسم کی کوئی ایسی خلفشاری، کوئی پریشانی، حتیٰ کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اگر ایک عمر ثانی آ جائے تو دنیا سے پورے کا پورا کفر اور شرک ختم ہو جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ سیدنا عمر بن میمون مشہور تابعین میں سے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہی 26 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو صفوں کے درمیان سے گزرتے گزرتے صفوں کو سیدھا بھی کرواتے جاتے، لوگوں کو ساتھ جوڑنے کا حکم بھی دیتے۔ پھر جب دیکھتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، صفیں سیدھی کروانے کے بعد مصلی پہ آتے، پھر مزید لوگوں کو تاکید کرتے کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لیں۔ عمر بن میمون کہتے ہیں آج بھی یہی کیفیت ہوئی، وہی مصلی کے اوپر آئے، اللہ اکبر کہا تو کہتے ہی عمر بن خطاب کی صرف ایک ہی آواز آئی اکلنی الکلب او قتلنی الکلب، کوئی مجھے کتا کاٹ گیا، مجھے کتا کھا گیا۔ اس کے بعد کوئی آواز نہیں، اندھیرا تھا، چراغ کوئی روشن نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس پاس ہی تھے۔ اچانک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ان کو آگے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں پڑھ کے یہ فجر کی نماز پڑھائی۔ سیدنا عمر بن خطاب زخمی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فارسی غلام تھا، اس نے 2 دھاری خنجر سے زخمی کیا، 7 سے 8 خنجر لگے۔ اب یہ شخص یہاں سے بھاگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دونوں طرف ہی خنجر کے وار کرتا جاتا، اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 13 افراد اس وقت اس نے زخمی کر دیے۔ جب صحابہ نے دیکھا یہ قابو نہیں آ رہا، ایک شخص نے بڑا سا اوور کوٹ یا برانڈی لی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈال کے، اب یہ بدبخت سمجھا کہ میں جو ہے نا وہ اب مارا جاؤں گا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پڑے ہیں، ان کو اٹھایا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہے مجھے قتل کرنے والا؟ کہنے لگے ابو لؤلؤ مجوسی، وہ مشرک، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تیرا ہی بہت بڑا احسان ہے اور تیری ہی تعریف ہے کہ جس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں کی۔ اور یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ میری موت مدینہ میں آئے اور مجھے شہادت کی موت ملے۔ حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر یہ پیشین گوئی کر رکھی تھی
ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھے، زلزلہ آیا، تھوڑا سا احد پہاڑ ہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اس کے اوپر مارا، فرمایا اسبت احد، احد ثابت قدم رہو، رک جاؤ، ہلنے سے باز آ جاؤ، ہلو نہیں، انما علیک نبی، تیرے اوپر تو اس وقت صرف ایک نبی ہے، وصدیق، اور ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور دو شہید ہیں، سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمر بن خطاب وہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کے اوپر کھڑا ہوں، اس کنویں کے اوپر میں نے دیکھا کہ پہلے میں نے اس سے ڈول نکالے، پہلے لوگ کنووں سے جا کر کے پانی نیچے سے ڈول کے ذریعے نکالتے تھے، آج کل پمپس وغیرہ لگ گئے ہیں، تو وہ ڈول میں نے نکالا، کچھ دیر میں ڈول نکالتا رہا، پھر میں نے وہ ڈول میرے ہاتھ سے ابو بکر نے پکڑ لیا، ابو بکر نے دو ڈول نکالے، ایک یا دو ڈول نکالے، وفی نزعہ ضعف، اس حالت کے اندر کہ آپ کے اس ڈول نکالنے کے اندر کافی کمزوری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے عمر بن خطاب نے وہ ڈول لے لیا، اب جو ہی عمر بن خطاب نے ڈول لیا اور نکالنے لگے، ڈول کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑا غرب کی شکل اختیار کر گیا، بہت بڑا ڈول ہو گیا، حجم بھی اس کا بڑھ گیا، اور عمر بن خطاب پھر خوب چاک اور چبند انداز کے اندر اس کو خوب نکالنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلم ارا عبقریا، میں نے کوئی ایسا ہوشیار اور بہت خوب محنت کے ساتھ یہ پانی نکالنے والا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جتنا عمر بن خطاب جو ہے نا وہ نکال رہے۔ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے گے۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ صحابہ تھے۔ صحابی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت کے اندر اس نے دیکھا ہو کہ مؤمنن بھی، کہ آپ کے ساتھ ایمان لا چکا، اور اس حالت کے اندر اس کی وفات ہوئی ہو کہ حالت اسلام کے اوپر، کوئی ایک صحابی بھی، اور خاص طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان خوش نصیبوں کے اندر ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اس بات کا یہ باقاعدہ طور پر بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، جنت کے اندر آپ کا محل تیار شدہ دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس قدر باعظمت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص بن چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رو دیا کرتے تھے، اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ بھیگ جاتی تھی۔ اسی کیفیت کے اندر اس وقت موجود تھے 26 ذی الحجہ کو کہ لوگ آپ کے ساتھ آ رہے تھے، آتے آتے آپ کے اوپر اچھی باتیں بھی کرتے کہ ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا عمر آپ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان اور اسلام سے نوازا، دوسری خوبی آپ کی یہ ہے کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہیں ملی ہے، اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں خلافت سے جو ہے نا وہ عطا کی ہے، اور خلافت کے اندر تم نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ جب یہ بات کی نا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاش کہ میں برابر و برابر چھوٹ جاؤں، یہ خلافت کا جو معاملہ ہے بڑا اہم ہے، کاش کہ میں اس کے حوالے سے کسی قسم کا میرے اوپر کوئی جرم بھی نہ ہو اور مجھے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
آج تو ہم یہ بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، بلکہ عجیب قسم کی ہماری صورتحال ہو چکی ہے کہ پیسہ لگا کر کے پھر ایک کاروبار بنا رکھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حالت کیا تھی کہ رات کے وقت وہ گشت کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ میری رعایا کے اندر کون کمزور ہے، کس کو میری طرف سے پریشانی ہے، یا کون شخص ہے کہ اس کو پریشان کرتا ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دور سے دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی عجیب قسم کی صورتحال ہے، میرے پاس کوئی کھانے والا نہیں ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وقت بھی ایسا ہے کہ کوئی خلیفہ بھی خیال نہیں کر رہا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ حالت دیکھی تو واپس گئے، اپنے ملازم سے کہنے لگے، اس جو وہاں سامان رکھا ہوا تھا اس شخص کو کہا یہاں سے گھی، شکر، آٹا اور جو چیزیں ہیں وہ میرے اوپر لاد دو۔ وہ کہنے لگے میں چھوڑتا ہوں، کہنے لگے نہیں، کل کلاں سوال مجھ سے ہوگا، تجھ سے نہیں ہوگا۔ گئے وہاں جا کے ان کو دیا سامان، پھر انہوں نے باقاعدہ کھانا تیار کیا۔ وہی بچے جب کھانا کھا کے ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آئے تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور ان کو کہنے لگے آئندہ سے کبھی ایسے نہیں ہوگا، جب تمہارا خرچہ ختم ہو جائے تو فوراً مجھے جو ہے نا وہ بتا دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی، انہوں نے ایک چراگاہ متعین کر رکھی تھی۔ اس چراگاہ کے متعلق یہ فیصلہ تھا کہ لوگ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں جو مالدار ہیں وہ اس چراگاہ کے قریب نہ جائیں، اور ہنی کو کہنے لگے ہنی دیکھنا جو تھوڑے بہت غریب لوگ ہیں نا وہ اس چراگاہ سے جو بھی چرانے کے لیے آئیں ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا، مال ان کا ہے کہ انہی کے لیے ہے، لیکن بڑے امیر لوگ وہ تیرے قریب نہ آئیں، یہاں سے وہ کوئی شخص لینے نہ۔ کیوں؟ اگر عثمان کے اونٹ ختم ہو جائیں گے تجارت اس کی بڑی ہے، عبد الرحمن عوف کے اونٹ مر جائیں گے تو تجارت اس کی بڑی ہے، لیکن جو شخص اس کا کوئی اور نہیں ہے، جو چند بکریوں کا مالک ہے، ایک دو اونٹوں کا مالک ہے، اگر وہ مر گئے تو وہ میرے پاس آئے گا تو میں جواب کیا دے سکوں؟ یہ وہ عمر بن خطاب تھے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اچھا عقیدہ، ان کا احترام، ان کی محبت ہمارے دل و جان کے اندر ہونی چاہیے۔ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی کے اندر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت تو ان کو مومن قرار دے، اللہ رب العزت تو ان کو جنتی قرار دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مومن قرار دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں جنت کی بشارت دیں۔ اور پھر یہی نہیں، حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو قبر کا بھی ساتھ جو ہے وہ ملے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم اور عمل کی توفیق عطا ہو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک دو اعلان ہے۔ کچھ لوگوں نے بیماری سے دعا کے لیے درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور ایک یہ اعلان ہے، کوئی
जामियातुल मुकर्रम लिल बनात यहाँ, तो ख़वातीन के लिए ये तालीम का सिलसिला जो है ना वो हफ्ते वाले दिन से शुरू कर दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ख़वातीन के लिए तजवीद, हिफ़्ज़ और इसके अलावा दुआएँ और तरबीती उसूल, ये 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक एक समर कैंप की हैसियत से है। जो ख़वातीन उनके पास अगर वक़्त है तो वो ज़रूर इस जगह पे तशरीफ़ लाएँ ताकि अपने बच्चों की और अपनी तरबियत अच्छे तरीके से कर सकें। एक ऐलान ये है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमा अल्लाह के फ़ज़ल से इसी जामिया के ख़तीब रईस हाफिज़ असद महमूद सल्फ़ी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो जुमा इरशाद फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अहलिकिल कुफ्र वल काफिरीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अय्यिदहुम बितअयीदिक। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फ़ी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फ़ी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फ़ी कुल्लि मकान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाति हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल जाएं, बराबर हो जाएं। मर्द हजरात अपनी शलवारें, पजामे, चादरें हमेशा के लिए टखनों से ऊंची रखें। सफ़ें बिल्कुल सीधी कर लें। पाँव से पाँव, कंधे से कंधा मिला होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दर फहदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ, फजअलहू गुसाअन अहवा। सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह,
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله.